بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ ناظرین، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے اور قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ گل سڑ کر مٹی میں مل جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی اور مرنے کے بعد اسے کسی اور چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ بڑی خطرناک غلطی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ایک نئی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ یہ زندگی برزخ زندگی کہلاتی ہے اور یہ برزخ کے بعد آخرت کی زندگی ہوگی جو ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم نہ ہوگی۔ مرنے کے بعد جو کچھ پیش آئے گا اسے قرآن پاک اور حدیث میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم مرنے کے بعد جو چیزیں پیش آئیں گی انہیں سرسری طور پر بیان کریں گے۔ انسان جب مر جاتا ہے اور اسے لے جا کر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے قبر کے فتنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قبر کے تصور سے ہی اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام خانی کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ جب جنت اور دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس میں نجات پا گیا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوگی، اور اگر وہ اس میں نجات نہ پا سکا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ، ہمیں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور لوگوں سے بھی آپ اس کی تکلین فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہو کیونکہ عذاب قبر برحق ہے۔ صحیحین میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اسے دفنانے والے اس سے پیٹ پھیر لیتے ہیں، اس وقت وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے۔ دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں، اس شخص کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ وہ مومن کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت میں ٹھکانہ دیا ہے۔ تو وہ ان دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے، رہا منافق اور کافر، تو اس سے کہا جاتا ہے، تم اس شخص یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے، مجھے کچھ پتا نہیں، میں تو وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے، نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی تو نے قرآن پڑھا۔ پھر اس کو لوہے کے ہتھیار سے اس زور سے مارا جاتا ہے کہ اس کی چیخیں نکل آتی ہیں، جن چیخوں کو وہ ساری چیزیں سنتی ہیں جو اس کے قریب ہوتی ہیں سوائے انسان اور جنات کے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ مومن کی قبر
قبر کو 70 ہاتھ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے اس میں نعمتیں اور شادابیاں بر دی جاتی ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ مومن جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت سے بستر لا کر بچھا دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے بعد جنت کی خوشبو اور نعمتیں آتی رہتی ہیں اور اس کی قبر کو حد دینے کا حق وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف کافر اور منافق جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کا جواب نہ دے پاتا ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس سے جہنم کی بدبو اور گرم ہوا اس کے پاس آتی رہتی ہے اور اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی دونوں پسلیاں باہم مل جاتی ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے ایک باغ میں تھے۔ ہم اپنے خچر پر سوار تھے کہ اچانک خچر بدکنے لگا، قریب تھا کہ وہ آپ کو نیچے گرا دے۔ ہمیں وہاں کچھ قبریں نظر آئی۔ آپ نے پوچھا ان قبر والوں کو تم سے کون جانتا ہے؟ تو ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ یہ کب فوت ہوئے ہیں؟ اس نے کہا کہ شرک کی حالت میں ہی مر گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ لوگ اپنی قبروں میں آزمائے جا رہے ہیں۔ مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ چوپا ان کی آوازیں سنتے ہیں۔ یاد رکھیں عذاب قبر سے مراد عذاب برزخ ہے۔ جو بھی اس کا منتسک ہوگا اسے یہ عذاب چکھنا پڑے گا۔ آؤ اسے قبر میں دفن کیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے یا دریا میں ڈال دیا جائے یا کسی درندے نے اسے کھا لیا ہو، کوئی بھی صورت ہو اسے یہ عذاب پہنچ کر ہی رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت برار بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ آپ قبر کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں کے سامنے مٹی تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائیو، اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو۔ لہٰذا میرے پیارے دوستو، قبر کی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور اس دن کی تیاری ایمان اور امن سہالے کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ قبر میں انسان کے ساتھ اس کا عمل جائے گا اور جیسا اس کا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میت کے ساتھ ان کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا ایمال اور اس کا مال۔ پھر 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک ہی چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے بندو، ہم میں سے ہر ایک پر یہ گھڑی آنے والی ہے، لہٰذا ہم میں سے کسی کو بھی اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ ہمیں کثرت سے عمل کرتے رہنا چاہیے۔ کب ہم پر یہ گھڑی آ جائے ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں۔ قبر میں دفنائے جانے کے بعد اس سے اٹھائے جانے کا مرحلہ پیش آئے گا۔ ان میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے
کہ انہیں دوبارہ زندہ کر سکے گا یا نہیں۔ یاد رکھیں وہ ذات ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر پوری طرح قادر ہے، جس نے ہمیں پہلی بار بے جان نقطے سے پیدا کیا ہے۔ پھر یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ اسے ایک بے نقطے سے پیدا کیا گیا ہے؟ پھر وہ سرائے جگڑالو بن کر بیٹھا اور وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جن سے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد اسار لوگ میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے۔ میدان حشر میں لوگ بنا کپڑوں کے اور ننگے پاؤں جمع کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون حالت میں جمع کیے جائیں گے۔ میں نے پوچھا اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول، مرد اور عورت سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اس روز کا معاملہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ میدان حشر کی طرف جاتے وقت لوگوں کے تین گروہ ہوں گے، ایک گروہ سواریوں کا ہوگا، دوسرا گروہ پیدا چلنے والوں کا ہوگا اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اوندے منہ گھسیٹتے جائیں گے۔ اس روایت میں ہے کہ قیامت کے دن اس حال میں آؤ گے، تمہارے منہ بند کر دیے جائیں گے اور سب سے پہلی تمہاری ران تمہارے بارے میں بیان کرے گی۔ قرآن پاک نے اس وقت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ گنہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فتنے میں اپنے بیٹوں، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور روح زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہیے تاکہ اس سے نجات دلا دے، مگر ہرگز یہ نہ ہوگا، یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے۔ لوگوں، ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبکا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ان میں سے کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا اس کی کوکھ تک اور کسی کا پسینہ اس کا لگام پہن رہا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس کے منہ تک پسینہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، قیامت کے دن پسینہ زمین میں 17 ہاتھ تک جائے گا اور وہ لوگوں کے منہ اور ان کے کانوں تک پہنچ رہا ہوگا۔ اس دن ہر ایک کی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے الگ الگ پیشی ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آئیں گے جس طرح ہم نے اول بار پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑا ہے، اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ کرتے ہو، اور وہ تمہارے معاملے میں شرک ہے۔ واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہوگا اور وہ تمہارا دعویٰ سب تم سے گیا گزرا ہو، کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے ہے۔ قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور فرمائے گا
میں بادشاہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ اور کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ اس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوال سے پہلے کسی بندے کے قدم اپنے رب کے سامنے ٹل نہیں سکیں گے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے کہاں کھپایا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے اپنی جوانی کہاں گزاری، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اپنا مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اس پر کہاں تک عمل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک کافر قیامت کے دن بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا اگر تجھے زمین بھر کے سونا مل جائے تو کیا فدیے میں دے کر اپنی جان چھڑانا چاہے گا؟ وہ جواب دے گا کہ ہاں۔ تو اس سے کہا جائے گا تجھ سے تو اس سے کہیں زیادہ آسمان چیزوں کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ایک روایات میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے کہے گا کہ میں نے تو تجھ سے اس سے زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تو آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، لیکن تو نہیں مانا، شرک کرتا رہا۔ بخاری کی ایک حدیث میں ہے، تمہارا رب تم میں سے ہر ایک سے ہم کلام ہوگا، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمہ نہ ہوگا، اور وہ اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو اس سے اس کا وہ عمل نظر آئے گا جس سے اس نے اپنے آگے بھیجا ہے، اور اپنے بائیں جانب دیکھے گا تو اس سے ادھر بھی اس کا وہی عمل نظر آئے گا جس سے اس نے آگے بھیجا ہے، اور اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے جہنم کی آگ نظر آئے گی، معاذ اللہ۔ لہٰذا تم جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے آدھے گوشے کا صدقہ کر کے ہی صحیح، اور ایک روایت میں ہے کہ اگرچہ ایک اچھی بات ہی کہیں کر سکی۔ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز ٹھیک نکلی تو وہ کامران ہوگا، اگر خراب نکلی تو وہ خائب و خاسر ہوگا۔ اگر فرض نماز میں کوئی کمی پائی گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا دیکھو کیا میرے بندے نے کچھ نفل پڑھے ہیں، تو نفل کے ذریعے فرض نمازوں کی کمی پوری کی جائے گی۔ اس طرح سارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس حالت میں مرا ہوگا کہ اس کے ذمے کسی کے دیندار یا درہم ہوں گے تو قیامت کے دن اس کی نیکیوں سے اسے ادا کیا جائے گا، کیونکہ وہاں دیندار اور درہم نہیں ہوں گے۔ اے لوگوں، اپنا حساب خود ہی کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔